السلام علیکم ایوریون، دس از اویس مختار. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ویژولائزیشن کیا چیز ہوتی ہے، اور آپ کے گولز یا زندگی کے جو بھی مقاصد ہیں، یا آپ زندگی کے اندر کوئی بھی اچیو چیز کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا پیشن ہو، چاہے وہ آپ کا کوئی شوق ہو، مشغلہ ہو، یا کوئی آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہو، ان ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے اندر ویژولائزیشن کس حد تک کام کرتی ہے. تو اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ اگر میں نے اس چیز کو خود سے ایکسپیرینس نہ کیا ہوتا تو شاید میں بھی اس کو ایک خیالی چیز یا ایک پلیسبو سمجھ رہا ہوتا کہ لوگوں نے اپنے حساب سے پھیلائی ہوئی ہیں چیزیں. لیکن کیونکہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا یہ تمام چیزیں، تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ویژولائزیشنس ایکچولی ورک. جو بھی چیز آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں اس کا خاکہ موجود ہے اور آپ گاہے بگاہے اس کو ویژولائز کر کے دیکھتے ہیں، اس کی فلم اپنے ذہن کے اندر چلاتے ہیں، اور وہ فلم جتنی اسٹرانگ ہوگی اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. تو جتنا زیادہ آپ یہ چیز کریں گے اتنا زیادہ آپ کے گولز قریب ہوتے جائیں گے، گولز اچیو ہوتے جائیں گے. اب میرے ساتھ کیا ہوا کہ میں پبلک اسپیکنگ کی طرف آنا چاہ رہا تھا. میں بچپن سے بہت زیادہ انٹروورٹ ہوں. کتابیں پڑھنا، اپنے آپ میں مگن رہنا، اور کانفیڈنس اتنا زیادہ نہیں تھا. بچپن کے اندر کبھی کبھار بہت پہلے اسپیچز کمپٹیشن کے اندر حصہ لیا، لیکن وہ چیز کافی اچھی نہ ہو سکی. اس کے اندر بڑا ہی بیک فال ملا، اس کے اندر لوگوں کی طرف سے طعنے طنز ملے، لہٰذا وہ چیز پرسیو نہیں کر سکا، میں بیک آف ہو گیا. لیکن ذہن کے اندر یہ چیز تھی، یہ شوق تھا کہ مجھے کسی وقت ایسا کرنا ہے کہ اسٹیج کے اوپر جانا ہے، اور میرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اور میں ان سے بات کر رہا ہوں، میری بات سن رہے ہوں، سمجھ رہے ہوں، اس کو آگے پہنچا رہے ہوں، اور میں بہت سے ماسز تک بات کر سکوں. تو یہ چیز چلتی رہی، یہ چیز میرے ذہن کے اندر چلتی رہی، اور ایک وقت آیا کہ اس چیز نے ویژولائزیشن کی شکل اختیار کر دی. اب جب بھی میں سوتا، یا جب بھی میں جاگتا، یا جب بھی میں کوئی بھی کام کر رہا ہوتا، میرے ذہن کے اندر ایک فلم چل رہی ہوتی کہ میں کسی اسٹیج کے اوپر جاتا ہوں، اور اسٹیج کا پردہ ہٹتا ہے، اور میرے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، اور میں بڑے کانفیڈنٹلی انداز کے اندر ان سے بات چیت شروع کرتا ہوں، اور یہ فلم چلتی رہتی، اور پھر وہ چیز ختم ہو جاتی. گاہے بگاہے جب بھی موقع ملتا میں اس چیز کو کرتا. پھر میں نے اپنی الماری کے اندر ایک پوسٹر لگا کے رکھا ہوا تھا. اس پوسٹر کے اوپر اپنا ایک کوٹیشن لکھ کے لگایا ہوا تھا. جب بھی میں الماری کھولتا، میری نظر اس پوسٹر کے اوپر پڑتی، جس کے اوپر میری تصویر بنی ہوئی ہوتی، اور اس کے اندر میرا کوٹیشن لکھا ہوا ہوتا. یہ چیز چلتی رہی. خیالوں کی دنیا کے اندر ہی سمجھ لیں کہ میں رہتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بیک اینڈ کے اوپر میں ورکنگ کرتا رہا. ایسے مواقع تلاش کرتا رہا جس کے ذریعے مجھے پبلک اسپیکنگ کا موقع ملے. اپنی اسکلز کو بہتر کرتا رہا. ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا رہا جو کہ اچھے پبلک اسپیکرز ہیں، وہ کس طرح بات کرتے ہیں، کس طرح اپنے ہاتھوں کے اسٹائل کو چلاتے ہیں. اور پھر اکثر و بیشتر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کی موومنٹ کو دیکھتا، اپنے بات کرنے کے انداز کو دیکھتا، آبزرو کرتا، ویڈیو ریکارڈ کرتا اپنی، اور اس کے بعد دیکھتا کہ کیا چیز میں کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. اس پورے عرصے کے اندر کتنا ٹائم لگا ہوگا، میرے خیال سے 10-12 سال لگے ہوں گے. میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا رہا، ویژولائز کرتا رہا، اور فائنلی ایک وقت وہ بھی آیا کہ میں ایک یونیورسٹی کے اندر پبلک اسپیکنگ کرنے کے لیے گیا، کی نوٹ اسپیکنگ کرنے کے لیے گیا. اور جب میں یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا تو سامنے ایک میرا پوسٹر لگا ہوا تھا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آج سیمینار ہال کے اندر سید اویس مختار کی اسپیچ ہے، کی نوٹ سیشن ہے، اور اس کا یہ ٹاپک ہے، اتنے بجے ہے. اور جہاں جہاں کوریڈور سے میں گزرتا جاتا، میرے تمام پوسٹرز ہر جگہ مجھے نظر آتے رہتے. تو میرے ذہن کے اندر وہ چیز آئی کہ میں کسی زمانے کے اندر خود سے میں نے اپنا ایک پوسٹر بنایا تھا، وہ پوسٹر میں نے اپنی الماری میں لگایا تھا. آج میں یونیورسٹی کے اندر کی نوٹ اسپیکنگ کرنے جا رہا ہوں، تو یہ پوسٹرز میرے سامنے لگے ہوئے ہیں. پھر جب میں اسٹیج کے اوپر چڑھا اور میں نے اپنے سامنے پوری اسٹوڈنٹس کی 1000 2000 3000 اسٹوڈنٹس کی تعداد دیکھی، تو پھر میرے ذہن کے اندر آیا کہ میں یہ چیز ویژولائز کیا کرتا تھا، اور آج میں یہ کام خود سے کر رہا ہوں. پھر تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سلسلہ یہاں پہ رکا نہیں. اس کے بعد بھی متعدد یونیورسٹیز، کالجز، مختلف جگہوں کے اوپر میں نے اپنے پروگرامات کیے، جا کے اسپیچز کیں.
مواقع کی تلاش کے اندر رہتا تھا کہاں پہ مجھے موقع ملتا ہے اور میں اپنی بات رکھوں، چاہے وہ دوستوں کی محفل ہو، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ آفیسز ہوں، چاہے وہ انڈسٹریز ہوں، ان مواقع کی تلاش کی. تو آئی کین فائنلی سے کہ یس ویژولائزیشن ورکس اف یو ورک ہارڈ. آپ اپنے ذہن کے اندر ایک فلم چلاتے رہیں لیکن بیک ہینڈ کے اوپر ورکنگ بھی کرتے رہیں کہ اپنی اسکلس کو امپروو کریں، مواقع کی تلاش کریں، اور جب یہ دونوں چیزیں آپس کے اندر ملتی ہیں تو پھر آپ کے خواب حقیقت کا روپ دھارتے ہیں. تو صرف یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے اپنا خیالی پلاؤ بناتے رہیں، یہ انف نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان خیالات کو حقیقت کا روپ کس طرح ملے گا جب آپ بیک اینڈ کے اوپر اس کی ورکنگ کر رہے ہوں گے، اپنی اسکلس کو امپروو کر رہے ہوں گے، لوگوں تک اپنی بات سوشل میڈیا کے تھرو اور مختلف پلیٹ فارمز کے تھرو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، چاہ رہے ہوں گے کہ لوگ میری اسکلس کو دیکھیں، اور مارکیٹنگ آپ کی اپنی طرف چلتی رہے گی اور آپ کی ویژولائزیشن اپنی طرف چلتی رہے گی. تو دو چیزیں جب آپس میں ان دونوں کا مرجر ہوگا تو پھر آپ کے سامنے پھر آپ کے خواب حقیقت کا روپ دھاریں گے. تو اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس. یس ویژولائزیشن ورکس اف یو ورک ہارڈ. اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس کو ایکسپیرینس کیجیے گا، اور اگر آپ ایکسپیرینس کر چکے ہیں تو بتائیے گا کہ کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا اور کس حد تک وہ کامیاب ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. السلام علیکم.